وإن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها ومر أنه لا يباع وصلها ولا يهب ولا يرد للفقراء والغربى والرقاب وفي سبيل الله وابن سبيله وزاد عن بشر والطيب ثم اتفقوا لا جناح على من وليها أن يأكل منها مما ويتم صديقا غير متمكن فيه. زاد عن بشر قال وقال محمد غير متردد مالا. باب ما جاء في الرجل يوقف الوقت. کتاب الوصایا کے ضمن میں یہ وقت کا معاملہ ہے. وقت کا لغوی معنی ہے حد، روکنا، اور اصطلاح شرع میں وقت کا معنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حبس العین علی الواقع والتصدق بمنفعته. حبس العین علی ملک الواقف والتصدق بمنفعته، یعنی اپنی ملکیت کو باقی رکھتے ہوئے وقف کرنے والا اپنی ملکیت کو باقی رکھتے ہوئے اس کی منفعت کو صدقہ کر دے، اس کا نام وقف ہے. شے پر اپنی ملکیت باقی رکھتے ہوئے صرف ان کی منفعت کو صدقہ کرنے کا نام وقف ہے. مثلا کسی شخص کی ملکیت میں پھلوں کا باغ ہے، اب وہ یہ کہہ دے کہ میں نے اس باغ کے پھلوں کو اس بستی کے فقراء پر یا فلاں جماعت پر صدقہ کیا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ باغ تو اسی کی ملکیت رہے گا، البتہ جو پھل اوپر آئیں گے وہ جن لوگوں کے اوپر صدقہ کیا ہے انہیں پر وقف ہو جائے گا، وہ پھل ان کو ملتے رہیں گے. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. لیکن صاحبین ائمہ ثلاثہ اور جمہور علماء کے نزدیک حبس العین علی ملک اللہ تعالی والتصدق بمنفعته، یعنی اللہ کی ملک ٹھہرا کر، اپنی ملک سے نکال کر اللہ کی ملک ٹھہرا کر اس کی منفعت کو صدقہ کر دینا. یہ کس کا مطلب ہے؟ صاحبین کا، ائمہ ثلاثہ کا اور جمہور علماء کا. دونوں تاریخوں میں فرق کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پہلی تاریخ امام صاحب کی تھی کہ اپنی ملک میں باقی رکھتے ہوئے صدقہ کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شے موقوف واقف کی حیات میں واقف کی ملک رہے گی اور اس کے مرنے کے بعد وہ وارثوں کی ملک ہو جائے گی. اب وارث چاہے بیچنا چاہیں تو بیچیں، ہبا کرنا چاہیں تو ہبا کریں. تو گویا امام صاحب کے نزدیک وہ قابل بیع بھی ہے، قابل ہبا بھی ہے اور اس میں وراثت بھی جاری ہوگی. جبکہ صاحبین اور ائمہ ثلاثہ اور جمہور علماء کے نزدیک جو تعریف ہے وہ کیا ہے؟ اپنے ملک چھوڑ کر اللہ کی ملک قرار دیتے ہوئے منفعت کو صدقہ کرنا. تو واقف کی ملکیت تو ختم ہو گئی، اور جب واقف کی ملکیت ختم ہو گئی تو اس کے مرنے کے بعد وارثوں کی طرف منتقل نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ وارث کی طرف میت کا ترکہ منتقل ہوتا ہے. اور آپ کی راضی شریف میں سرکار کی تعریف پڑھ چکے ہیں کیا؟
میت کا چھوڑا ہوا وہ مال جس پر مرتے دم تک اس کو شرعی ملکیت حاصل رہی ہو، مرتے دم تک، اور یہاں مرنے سے پہلے وقت کرتے ملکیت اس کی ختم ہو گئی، اس وجہ سے وہ میت کے ترکہ میں ہے ہی نہیں، جب ترکہ میں ہے ہی نہیں تو پھر بادشاہ کو نہیں ملے گی۔ اسی طریقے سے نہ وہ قابل بیع اور نہ قابل ہبہ۔ باب ما جاء، ان حدیثوں کا بیان جو آئے ہے اس آدمی کے بارے میں جو کوئی مال وقف کرے، جو بالکل وقفہ یا تو مانا جو بالکل مالا وقفن، اور یا پھر جو بالکل موقوفہ۔ حدثنا مسدد، امام ابو داؤد کے استاد کون ہے؟ مسدد۔ قال حدثنا یزید بن زريع، یہ یزید بن زريع کون ہوئے؟ مسدد کے شیخ۔ ہاں وحدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل، یہاں مسدد کے دوسرے شیخ کون ہوئے؟ بشر بن المفضل۔ ہاں وحدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ بن سعید۔ تو امام ابو داؤد تینوں سندوں میں امام ابو داؤد کے استاد مسدد اور مسدد کے وہ اساتذہ جن کے واسطے سے آنے والی حدیث مسدد تک پہنچی ہے وہ تین ہیں۔ کون کون؟ یزید بن زريع، بشر بن المفضل اور یحییٰ بن سعید۔ یہ تینوں مسدد کے تینوں شیوخ روایت کرتے ہیں محمد بن عون سے، اور وہ نافع سے، وہ ابن عمر سے۔ اب سنیے، قال حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اصاب عمر ارضا بخیبر، حضرت عمر نے ایک زمین پائی خیبر کے اندر۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اموال غنیمت، خیبر کے اموال غنیمت جو تقسیم ہوئے تو وہیں پر بعض لوگوں نے اپنے حصے فروخت کیے۔ پیچھے ایک حدیث آ چکی ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے بہت خوب نفع اٹھایا۔ تو نفع کس طریقے ان سے ان کا غنیمت مال غنیمت خرید لیا، ان کے ہاتھ میں لیا، ان سے خریدا، ان کے ہاتھ میں لیا، اس طریقے سے اچھی تجارت ہوگی۔ تو جو حصہ ملا تھا وہ تو ملا ہی تھا، اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے کا حصہ خریدا نہیں تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خیبر میں ایک زمین پائی، اور تو نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کیا اصبت ارضا، میں نے ایک زمین پائی ہے۔ اس زمین کا نام تھا سمر، سامین غیر۔ لم اصبت مالا قط انفس عندی منہ، نہیں پایا میں نے کبھی کوئی ایسا مال جو میرے نزدیک اس سے زیادہ عمدہ رہا۔ کئی پتا امرنی بھی، اب میں اس کو صدقہ کرنا چاہتا، میں اس کو صدقہ کرنا چاہتا، تو آپ اس کے مطابق مجھے کیا حکم دے رہے ہیں، کس طرح کرنا؟ آپ کو کرنا ان چیز کا حضرت کا اثر، اگر تم چاہو تو اصل زمین کو تو اپنے ملک میں روکے رکھو، وتصدق بہا یعنی بے منفعت دیا، اور اس کی منفعت کو صدقہ کر دو۔ وتصدق بہا، چانچہ حضرت عمر نے اس زمین کو صدقہ کر دیا۔ انہ لا یباع اصلها ولا یوہب ولا یوہب، اس شرط کے ساتھ کہ نہ تو اصل زمین بیچی جائے گی اور نہ
हिबा की जाएगी और न किसी को मीरास में दी जाएगी। समझे? सत्ता क्या किसके लिए? फुकारा के लिए, वल कुर्बा रिश्तेदारों के लिए। दोनों इस्तेमाल है, अपने रिश्तेदारों के लिए या हुजूर साहब के रिश्तेदारों के लिए। वर्रिकाबी और गुलामों की गर्दनें छुड़ाने के लिए। इसकी दो शक्लें, एक तो एक गुलाम खरीद कर आजाद करना, दूसरी शक्ल ये कि कोई मुकातब है तो उससे बदले की काबत अदा कर देगा ताकि वो आजाद हो जाए, वो अपनी शरीर देगा। और अल्लाह के रास्ते में मतलब हाजी अपने काफिले से निकल गया तो उसकी मदद करना, सवारी का इंतजाम करना, खाने पीने का। वह सबील और इब्न सबील के लिए, इब्न सबील वो शब्द है कि जो अपने वतन से दूर दूसरी जगह पर है, वतन में माल है लेकिन वहां सफर में उसके पास माल खत्म हो गया। यहां तक तो मुसद्दद के तीनों जुमलों मोहम्मद इब्न औन से रिवायत करते हैं। अब आगे कहते हैं वज़ादा अन ज़िक्र, और मुसद्दद ने अपने दूसरे शैख बिश्र इब्न मुफद्दल के हवाले से इजाफा किया इब्न सबील के बाद वज़ैफा, यानी वज़ैफ और मेहमानों के लिए। सुम्मत तफ़क़ू, इसके बाद मुसद्दद के तीनों शुरूत एक साथ हो गए। अब क्या रिवायत करते एक साथ होकर? ला जुनाहा अला मन वलियहा, नहीं है कोई हरज उस शख्स पर जो अर्ज़ मौक़ूफ़ा का वली हो, मुतवल्ली हो, यानी वक्त का मुतवल्ली। नहीं हरज है उस शख्स के ऊपर जो मुतवल्ली हो उसका कि खाए वो उसमें से मारूफ और मोदाद तरीके से, वयुतिमा सदीकन और खिलाए वो दोस्तों को, गैरा मुतमव्विल फीही, जरा हाले की वो तमव्वुल माल का तमीरा करने वाला न हो, कदर हाजत और जरूरत खाए थे। ज़्यादा अन बिश्र, याया इब्न सईद ने बिश्र के हवाले से मजीद इसकी रिवायत किया। कहते हैं कि उन्होंने कहा वक़ाल मुहम्मद, मुसद्दद के शैख कौन है? मुसद्दद के शुयूख तीन है ना, यजीद इब्न ज़ुरैर, बिश्र इब्न मुफद्दल और याया इब्न सईद, और इन तीनों के शैख कौन है? मोहम्मद इब्न औन। तो मोहम्मद इब्न औन ने कहा गैरा मुतअस्सिलिन मालन, ये जरा हाले की वो वक्त के माल को सरमाया बनाने वाला, रासुलमाल बनाने वाला न हो, उसको तिजारत में लगा दे और उससे खुद जाती तौर पर नफा हासिल करे। तो पहले हमने बयान कर दिया था कि इमाम साहब के नजदीक वक्त की तारीफ क्या है? हाँ, शय को अपनी मिल्कियत में बाकी रखते हुए सिर्फ मनफात का सदका करना। तो जब तक वाकिफ जिंदा है इमाम साहब के नजदीक वो माले महबूब वाकिफ ही की मिल्कियत रहती है, और जब मरते दम तक वाकिफ की मिल्कियत में है तो वो क्या होगा? उसके मरने के बाद उसका तरका जो वारिसों को मिलेगा, और जब वारिस मालिक हुए तो मालिक को इख्तियार है चाहे वो देते या हिबा करे। बरखलाफ सागर और अहले सरासा के उनके नजदीक वाकिफ की मिल्कियत खत्म हो जाती है, और जब वाकिफ की मिल्कियत खत्म हो गई तो मरते वक्त वो उसकी मिल्कियत में है ही नहीं, उसका तरका ही नहीं होगा,
لہذا ورثہ کی طرف منتقل نہیں ہوگا، نہ اس کا بیچنا جائز ہوگا نہ ہبا۔ تو یہاں آیا نا روایت کے اندر انہ لا یباع اصلھا ولا یوہب ولا یوہب، یعنی اس شرط کے ساتھ کہ نہ تو اصل زمین بیچی جائے گی، نہ ہبا کی جائے گی، اور نہ ہی وہ میراث بنے گی کسی کو وراثت میں دی جائے گی۔ تو اس سے کس کی تعین ہوگی؟ صاحب کے مسلک کی، جو اہل ثلاثہ کے مذہب ہے اور جمہور علماء کا مذہب ہے، اور اسی کے اوپر فتویٰ ملی، اسی کے اوپر فتویٰ ملی۔ وبه قال حدثنا سليمان بن داود المهدي قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني ان يحيى بن سعيد ان صدقه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم انه قال نسب علي عبد الحميد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب عبد الله عمر في تمر فقص من خبره نحو حديث نافع قال غير متعسر مالا فما عفى عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم قال وزاد القصة قال ويشاء ولي صمد اشترى من ثمر رقيقا لعمله وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن سمرا وصيمة بن الأكوع والعبد الذي فيه والمئة سهم الذي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمئة الذي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم في البادي تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهلها أن لا يباع ولا يشترى ينفق حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى ولا حرج على من وليه إن أكل أو أكل فاشترى رقيقا منه. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وقت نامہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وقت نامہ یحییٰ ابن سعید عن صدقۃ عمر بن الخطاب، یحییٰ ابن سعید حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت کے متعلق، یہاں صدقہ سے کیا مراد؟ وقت۔ یحییٰ ابن سعید حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت کا حال بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں نصحها لی عبد الحمید بن عبداللہ بن عمر بن الخطاب، اس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس وقت نامے کو نقل کر کے مجھ کو دیا حضرت عمر بن خطاب کے پڑپوتے اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے پوتے عبد الحمید، عبد الحمید ابن عبداللہ ابن عمر، تو عبداللہ ابن عمر کے پوتے ہوئے حضرت عمر کے پڑپوتے ہوئے۔ تو یحییٰ ابن سعید عمر بن خطاب کے وقت کا حال بیان کرتے ہیں، کہتے اس وقت نامے کو لکھ کر دیا یا نقل کر کے دیا اس کو حضرت عبداللہ ابن عمر کے پوتے عبد الحمید نے۔ کیا تھا وقت نامہ؟ وقت نامے کی عبارت دکھایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا ما کتب عبداللہ عمر، عبداللہ مبدل منہ اور عمر سے عمر بن خطاب مراد ہے، یہ بدل ہے۔ یہ ھذا ما کتب عبداللہ عمر، یہ وہ تحریر ہے جو لکھ رہا ہے اللہ کا بندہ عمر۔ حضرت عبداللہ گئے یہ عالم سے طور پر نہیں، یہ وہ تحریر ہے جو لکھ رہا ہے اللہ کا بندہ عمر۔ سمندر کے باہر خیبر میں جو زمین پائی تھی اس زمین کا نام کیا تھا؟ یہ وہ تحریر ہے
جو لکھ رہا ہے اللہ کا بندہ عمر سب کے بعد فقط سب من خبر ہی نہ ہوا حدیث نام پہلے پھر راجی نے اس وقت کا قصہ بیان کیا اوپر کی حدیث نافع کی طرح قال غیر متأثر مال آگے کا درا عالی کی وہ سرمایہ بنانے والا نہ ہو وقت کے مال کا فما افا عنہ پھر جو بچ جائے پھر جو بچ جائے اس کی پیداوار میں سے اس سے فهو للسائل والمحروم تو سائل وہ سائل اور محروم کے لیے ہے یعنی فقیر دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو دوسروں کے سامنے اپنے فقر کا اظہار کرنے والے اور اس سے مانگنے والے اس کو تو سائل کہتے ہیں اور دوسرا وہ فقیر ہے دوسرا وہ فقیر ہے جو کہتا ہے کہ بے طلب دے تو مزہ اس میں سوا ملتا ہے بے طلب دے تو مزہ اس میں سوا ملتا ہے وہ گدا جس کو نہ ہو ہوئے سوال اچھا ہے وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا اسی کو جو ہے ہم محروم کہا تو سائل تو والی اور محروم غیر سوالی فقیر جیسے کہتے ہیں وساقل قصہ اور آگے نے آگے کا حال بیان کیا جیسے کہتے تھے علاقی کال حضرت کہتے ہیں آگے وقت نامے کی بات کہ انشاء ولی تمغن اگر سم کا متولی چاہے تو اس طرح من ثمرہ رقیقا لعملہ اگر سم کا متولی چاہے تو خرید لے اس کی پیداوار اور اس کی آمدنی سے کوئی غلام اس زمین کی خدمت کے لیے یمنی اس زمین کی خدمت کے لیے وہ آگے بات کیا ہے کتبہ معیدی وشہدہ عبداللہ ابن الارقم جیسے کوئی بھی تحریر ہو تو آخر میں کیا لکھتے ہیں ہر نرا العبد مجیب اللہ دیکھتے رہے تو یہ وہی ہے یہ معیدی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منشی تھے اور عبداللہ بن الارقم خزانچی تھے آگے کا کتبہ معیدی کو معیدی نے لکھا اور عبداللہ بن الارقم گواہ شد عبداللہ الارقم گواہ شد آخر جو ہوتا نہیں ہوتا سابے تو رہنے کی جاتی ہے بالا گواہ شد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ اوپر بسم اللہ وہی وقت نامے کا ذکر چل رہا ہے لیکن بیچ میں امام ابو داؤد نے اختلاف روایت کچھ بیان کیا جس کی وجہ سے تسلسل ٹوٹ گیا جس وجہ سے اب پھر سے تسلسل کے ساتھ وقت نامے کی بات ذکر کر بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا ما اوصى به عبداللہ عمر امیر المؤمنین یہ وہ تحریر ہے جس کی وصیت کی کر رہا ہے اللہ کا بندہ عمر جو امیر المؤمنین کیا ان حدث بھی ہے اگر اس کو موت کا حادثہ لاحق ہو جائے تو کیا کہ
صوفہ زمین کی، اور سرما ابن الاقوا یہ بھی زمین کا نام ہے. یہ سرما ابن الاقوا یہ کسی بھی عورت کا نام نہیں ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زمین کا نام ہے. والعبد الذی فی، اور وہ غلام جو وہاں ہے اس زمین کی خدمت کے لیے. والمئۃ صاحب الذی بخیبر، اور وہ 100 حصے جو خیبر میں غلانے خیبر اس سے خریدے تھے ان کے مالکین تھے. ورقیقہ الذی فی، اور اس کا وہ غلام جو وہاں ہے. والمئۃ التي اطعمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالوادی، اور وہ 100 حصے تو ان کو یعنی عمر کو عطا کیے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی قرا میں جو مدینہ اور تبوک کے درمیان ہے. ان سب کے بارے میں کیا فرما ہے؟ تاریخی حفظ، ان سب کا متولی رہے گی میری بیٹی ام المومنین حفصہ. کب تک؟ ماں آشک، جب تک وہ زندہ ہے. ان سارے اوقاف کا متولی رہے گی میری بیٹی حفصہ ماں آشک، جب تک وہ زندہ رہے. ثم یلی ذرائع من اہلہا، پھر اس کے بعد متولی ہوں گے اس کے خاندان والوں میں سے جو صاحب رائے. اللہ یباع، اس شرط کے ساتھ کہ نہ تو ان زمینوں میں سے کوئی چیز بیچی جائے گی، ولا یشترا بھی، اور نہ ان کے ذریعے کوئی چیز خریدی جائے گی. یونفقہ، خرچ کرے گا کون؟ جو بھی متولی ہوگا اس کو حیث رعا، جہاں مناسب سمجھے. صاحب سوالی فقیر پر، والمعروف اور بے سوالی فقیر پر، وذی القربی رشتے داروں پر. ولا حرج علی من ولیہ، اور کوئی حرج نہیں ہے اس شخص پر جو مذکورہ وقت کا متولی ہو، ان اکالا، کہ وہ ضرورت ہو تو خود کھائے، وآکلا، اور دوسروں کو پلائے، اور اشترا رقیقا منہ، یا اس کی آمدنی سے غلام خریدے اس زمین کی دیکھ ریکھ اور خدمت کے لیے. باب ما جاء في الصدقة عن الميت. وبه قال حدثنا الربيع بن سليمان المعدل قال حدثنا ابن وهب عن سليمان يعني ابن بلال عن علاء بن عبد الرحمن وراه عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3 أشياء: من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. عمل حیات کا خاصہ ہے. آدمی جب تک زندہ رہتا ہے تب تک اچھا یا برا عمل کرتا رہتا ہے، مرتے ہی عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، ثواب کا بھی اور گناہ کا بھی. لیکن بعض اعمال ایسے ہیں کہ آدمی کے مرنے کے بعد وہ اعمال کا سلسلہ تو بند ہو جاتا ہے لیکن ان پر ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے. بعض اعمال ایسے ہیں کہ آدمی کے مرتے ہی ان اعمال کا تو سلسلہ بند ہو جاتا ہے لیکن ان پر ثواب کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے اور مریض کو ثواب ملتا رہتا ہے. باب ما جاء فی الصدقۃ عن المیت. ان حدیثوں کا بیان جو میت کی طرف سے صدقہ کے سلسلے میں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عمله، تو اس کے عمل کا سلسلہ
ختم ہو جاتا ہے، اور جب عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا تو عمل کے اوپر ثواب کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، مگر 3 چیزوں سے کیا کہ یہ 3 عمل ایسے ہیں کہ ان کا تو سلسلہ بند ہو جاتا ہے لیکن ان پر ثواب کا سلسلہ بند نہیں ہوتا۔ صدقہ جاریہ سے کیا صدقہ جاریہ کیا ہے؟ یعنی ایسا صدقہ کہ اس کا نفع برابر جاری رہے۔ کہیں مسافر کھانا بنوا دیا، بنوا کے طرح سے بن گیا، لیکن اس کا جو نفع ہے وہ نفع پہنچ رہا ہے۔ کہیں پانی کی ضرورت تھی، وہاں کھلوا دیا، لوگ پانی سے سیراب ہو رہے مدتوں، یا ہینڈ پمپ لگوا دیا، یا جو ہے کہیں مدرسہ تعمیر کرا دیا، بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یا کتابیں جو ہے کہیں وقف کر دی، وہ لوگ اسے پڑھ رہے ہیں، نفع اٹھا رہے ہیں، یہ سب اسی صدقہ جاریہ کے اندر آتا ہے۔ اور علم ان کا بھی یا اس علم کے جس سے نفع اٹھایا جائے، اور ولد صالح یدعو، اور یا نیک اولاد سے جو اس کے لیے اس کے مرنے کے بعد دعا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ یدعو کی جو قید ہے وہ اعتراضی نہیں بلکہ یہ اتفاقی، اعتراضی نہیں بلکہ کیا ہے، یہ اتفاقی ہے۔ کیا مطلب؟ اگر اس نے تعلیم اور تربیت کے ذریعے نیک اولاد چھوڑی ہے تو وہ نیک اولاد چاہے اس کے لیے دعا کرے یا نہ کرے، اس کو ثواب بہرحال ملتا رہے گا۔ جو بھی نیک کام کرے گا تو کیوں نیک کام کرے گا؟ اس لیے کہ اس کی تربیت نیکی پر ہوئی، اس کے بعد اس کی تربیت نیکی پر کی تھی، تو اس کے بعد بھی اس کے ثواب میں شریک رہے گا۔ باب ما جاء في من مات عن غير وصية يتصدق عنه. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن هشام عن أبيه عن عائشة أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي قتلت نفسها ولولا ذلك لتصدقت وعبدت فيجب أن أتصدق عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فتصدقي عنها. اس چیز کا بیان، ان حدیثوں کا بیان جو آئے ہیں اس شخص کے بارے میں جو اس کی وصیت کے بغیر مر جائے، آئیو کا صدق جملہ استفہامیہ ہے، اس میں کیا کوئی استفہام مقدر ہے، تو کیا اس کی طرف سے صدقہ کیا جا سکتا ہے اور اس صدقے کا ثواب اس کو ملے گا، حالانکہ اس نے کوئی وصیت نہیں کی تھی کہ میری طرف سے صدقہ کرنا۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ انا امرأۃ قالت یا رسول اللہ، ایک عورت نے کہ اللہ کے رسول انا امی اختلطت نفسها، بے شک میری ماں کی جان اچانک ختم ہو گئی۔ اختلطت میری ماں اچانک ختم ہو گئی، اس کی جان، یعنی اسے اچانک موت آئی، کوئی وصیت وغیرہ کرنے کا موقع نہیں ملا، اس کا کوئی اندیشہ ہی نہیں تھا کہ اس طرح سے موت آئے گی۔ ولولا ذالک، اور اگر یہ بات نہ ہوتی، یعنی اس کو اچانک موت نہ آتی، تو مزاج اس کا میں جانتی ہوں کہ لتصدقت، وہ ضرور صدقہ کرتی، وآتت، اور حاجت مندوں کو عطا کرتی۔ خیر جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب بتلائیے افیجزئ ان اتصدق عنہا، کیا یہ بات کافی ہوگی کہ میں اس کی طرف سے صدقہ کر دوں اور اس کو ثواب مل جائے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتصدقی عنہا، ہاں تم اس کی طرف سے صدقہ کر دو، ثواب